آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک بالکل نئے انداز سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ کوئی روایتی خشک تاریخی تجزیہ نہیں ہے جہاں ہم صرف تاریخیں، نام اور جنگوں کے سال رٹ رہے ہوں۔ بالکل، اور سچی بات تو یہ ہے کہ رات کے اس پچھلے پہر جب فضا میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ ہوتا ہے نا، تو ایسی کہانیوں پر بات کرنے کا اپنا ہی ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ یہ کوئی مردہ تاریخ نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ، سانس لیتا ہوا جذباتی سفر ہے۔ ایک ایسی کہانی جس نے صدیوں تک انسانی دلوں اور ذہنوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آج ہم لیزلی ہیزلٹن کی مشہور کتاب آفٹر دا پروفٹ کے پہلے صفحے سے لے کر آخری حرف تک کا سفر طے کرنے والے ہیں۔ اور اس کتاب کی جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ ہیزلٹن اس واقعے کو کسی مخصوص عقیدے یا فرقے کے چشمے سے نہیں دیکھتی، وہ اسے خالص انسانی فطرت، نفسیات اور جذبات کے نقطے سے بیان کرتی ہیں۔ اصل میں یہی وہ چیز ہے جو اس نشست کو اہم بناتی ہے۔ ہمارا مقصد بھی یہاں کوئی فیصلہ سنانا نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے ذریعے ان کشمکش اور رشتوں کی گہرائی کو سمجھنا ہے۔ بالکل، اور کتاب ایک بہت واضح پہلو سامنے رکھتی ہے۔ یہ داستان صرف مذہبی اختلاف کی نہیں ہے، بلکہ پریگمیٹزم یعنی عملی سیاست اور آئیڈیلزم یعنی روحانی تصور کے درمیان ہونے والے ایک بہت بڑے ٹکراؤ کی ہے۔ اس میں شامل ہر کردار ایک جیتا جاگتا انسان تھا، جس کے اپنے خوف تھے، اپنی امیدیں تھیں اور اپنا ایک مختلف زاویہ تھا۔ اچھا، میں نے جب اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو اس کا آغاز ہی ایک انتہائی دھیمی، بوجھل اور سنجیدہ فضا سے ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا، مدینہ کا وہ گرم دن جب پیغمبر اسلام شدید بخار میں مبتلا ہیں۔ جون کی جھلسا دینے والی گرمی، حجرے کے اندر سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، باہر مسجد کے صحن میں لوگ بے چینی سے جمع ہیں۔ ہاں، اور پورا عظیم جزیرہ جس ہستی نے ایک نئے عقیدے تلے اکٹھا کیا، وہ اس وقت ایک بہت ہی فطری بیماری سے گزر رہے ہیں۔ سب جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن غیر یقینی صورتحال رہی ہوگی۔ یہ بہت بھاری احساس ہے۔ مطلب اتنی بڑی سلطنت کا بانی اپنے آخری لمحات میں ہے اور باہر ایک مکمل بے چینی ہے۔ وہ بے چینی صرف جذباتی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سیاسی اور سماجی خلا بھی تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہیزلٹن واضح کرتی ہیں کہ پیغمبر کا کوئی زندہ نرینہ وارث یعنی بیٹا نہیں تھا۔ پہلی بیوی خدیجہ سے جو بیٹے ہوئے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ بالکل، اور اس کے بعد کی 9 بیویاں جو زیادہ تر سیاسی اور قبائلی اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے تھیں، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو عرب کے اس قبائلی نظام میں جہاں خون کا رشتہ اور قیادت ایک دوسرے سے جڑے ہوتے تھے، وہاں جانشینی کا یہ خلا ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ اب آگے کیا ہوگا؟ اتنی بڑی ریاست کو بکھرنے سے کون بچائے گا؟ اور اسی سوال نے ان تمام دبے ہوئے اختلافات کو ہوا دی جو پہلے سے موجود تھے۔ لیکن اس شدید، بوجھل اور غمگین فضا تک پہنچنے سے پہلے کتاب میں ایک ایسی کہانی ہے جو تھوڑا پیچھے کی طرف جاتی ہے اور اس میں ایک بالکل ہی مختلف رنگ دکھائی دیتا ہے۔ آہا، ہاں مجھے معلوم ہے آپ کس واقعے کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں سے ماحول بالکل بدل جاتا ہے۔ ہاں، مطلب وہ ہار والا واقعہ۔ بالکل، یہ نوعمر عائشہ کی کہانی ہے۔ یہ مدینہ سے باہر ایک صحرائی سفر کا واقعہ ہے۔ قافلہ واپس مدینہ کی طرف گامزن تھا اور صبح کے دھندکے میں عائشہ اپنی پالکی سے اتر کر کسی ضرورت سے گئیں۔ وہاں ان کا ایک بہت ہی پسندیدہ ہار کہیں گر گیا۔ اور وہ اس اندھیرے میں ہار ڈھونڈنے لگ گئیں۔ ہاں، اور جب وہ ہار تلاش کر کے واپس آئیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، پورا قافلہ جا چکا تھا۔ اچھا، مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ کسی کو نہیں۔ ان کی پالکی اٹھانے والوں نے سمجھا کہ وہ اندر ہی بیٹھی ہیں، کیونکہ وہ وزن میں بہت ہلکی تھیں، اور وہ اس وسیع صحرا میں بالکل اکیلی رہ گئیں۔ سچی بات ہے، کوئی عام انسان ہوتا تو اس صورتحال میں بری طرح گھبرا جاتا، رونے لگتا یا قافلے کے پیچھے بھاگتا۔ لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہیزلٹن نے ان کی نفسیات کا کمال کا تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے بس اپنی چادر اوڑھی اور وہیں ریت پر لیٹ گئیں، یہ سوچتے ہوئے کہ جب انہیں میری کمی کا احساس ہوگا تو وہ خود واپس آئیں گے۔ یہ ان کے پراعتماد اور بے خوف مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی پراعتمادی نے انہیں بچایا بھی۔ پھر ایک جوان فوجی صفوان، جو قافلے کی نگرانی کے لیے پیچھے رہ گیا تھا، وہاں سے گزرتا ہے۔ وہ انہیں دیکھتا ہے، فوراً پہچان لیتا ہے اور اپنی اونٹنی پر سوار کرواتا ہے۔ خود پیدل چلتے ہوئے اونٹنی کو لے کر مدینہ پہنچتا ہے۔
اب سوچیں، جب دوپہر کے وقت قافلے کے پہنچنے کے گھنٹوں بعد پیغمبر کی سب سے نوعمر بیوی ایک جوان مرد کے ساتھ اکیلے مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوتی ہیں۔ اوہو، افواہوں کا بازار تو گرم ہونا ہی تھا۔ ہاں، بالکل ایسا لگا جیسے آج کے دور کا سوشل میڈیا ہو۔ مدینہ کی گلیوں میں لوگ باتیں بنانے لگے، طنزیہ شاعری شروع ہو گئی۔ اور اس افواہ کو مزید ہوا اس لیے بھی لگی کیونکہ عائشہ کو اپنی حیثیت پر جو ناز تھا وہ دوسروں کے لیے تھوڑا حسد کا باعث بھی تھا۔ کتاب میں اس واقعے کا بھی ذکر ہے نا کہ وہ کیسے خدیجہ کی یاد سے حسد کرتی تھیں۔ ہاں، ایک دفعہ جب نوعمری کی ناسمجھی میں انہوں نے خدیجہ کو بنا دانتوں والی بڑھیا کہہ دیا تھا تو پیغمبر نے انہیں سختی سے روکا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ خدیجہ نے اس وقت ان کا ساتھ دیا تھا جب کسی نے نہیں دیا۔ تو جب اس ہار والے واقعے کی افواہیں پورے شہر میں پھیلیں تو کشیدگی تو بڑھنی تھی۔ لیکن یہاں جو سب سے اہم پوائنٹ آتا ہے وہ علی کا مشورہ تھا۔ بالکل، علی کا تصور ہمیشہ سے انتہائی پریکٹیکل اور تھوڑا سخت تھا۔ انہوں نے سیدھے لفظوں میں مشورہ دیا، کہا عورتیں اور بھی ہیں، خدا نے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی، آپ انہیں طلاق دے دیں اور اپنے ذہن کو اس اذیت سے آزاد کریں۔ یہ وہ جملہ تھا، پڑھ کر ہی لگتا ہے کہ کیسا سناٹا چھا گیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بات، لیکن اس نے عائشہ اور علی کے درمیان زندگی بھر کی دشمنی کا بیج بو دیا۔ واقعی، حالانکہ کچھ عرصے بعد وحی کے ذریعے عائشہ کی بے گناہی ثابت ہو گئی، لیکن علی کے اس ٹھنڈے اور سخت مشورے کی کسک عائشہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی، دراڑ پڑ چکی تھی، اور ہیزلٹن اسے ایک ایسی کھائی بتاتی ہیں جو آگے چل کر پوری امت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی تھی۔ اور پھر وقت آگے بڑھتا ہے اور کہانی ہمیں واپس اسی کمرے میں لے آتی ہے جہاں فضا دوبارہ بہت بوجھل ہو چکی ہے۔ پیغمبر اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں، اور یہاں ایک اور واقعہ ہے جو بہت بے چین کر دیتا ہے، قلم اور کاغذ کا واقعہ۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جو بے حد سنگین ہے۔ بیماری کی شدت میں، درد میں، پیغمبر نے کاغذ اور قلم مانگا تاکہ کچھ ایسی ہدایت لکھوا جائیں جس سے لوگ گمراہ نہ ہوں، لیکن عمر نے، جو کہ ایک انتہائی طاقتور اور با اثر شخصیت تھے، شدت جذبات میں آ کر انہیں روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ہاں، عمر کا ماننا تھا کہ پیغمبر اس وقت تکلیف کی حالت میں ہیں، ان پر مزید ذہنی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ لیکن سوچیں، اس کمرے میں موجود لوگوں پر کیا گزری ہوگی؟ ایک ہستی جو آخری سانسیں لے رہی ہے اور اس کے سامنے اس کے اپنے لوگ بحث کر رہے ہیں۔ اور اسی کشمکش میں وہ لمحہ آ گیا جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باہر مسجد میں موجود لوگوں میں کہرام مچ گیا۔ عمر اس قدر صدمے میں تھے کہ انہوں نے تلوار نکال لی اور انکار کرنے لگے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس افراتفری میں ابو بکر سامنے آئے۔ انہوں نے وہ تاریخی اعلان کیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد انتقال کر گئے، اور جو خدا کی عبادت کرتا ہے تو خدا زندہ ہے۔ ان الفاظ نے ایک ٹھہراؤ تو پیدا کیا، لیکن حیران انگیز بات یہ ہے کہ سیاسی سرگرمیاں اچانک بہت تیز ہو گئیں۔ ہیزلٹن نے یہاں عملی سیاست اور روحانیت کا جو ٹکراؤ دکھایا ہے وہ ماسٹر کلاس ہے۔ ایک طرف علی حجرے کے اندر غسل دے رہے تھے، وہ اپنے رہبر کو آخری سفر پر روانہ کرنے کی تیاری میں تھے، اور دوسری طرف سقیفہ میں خلافت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ مدینہ کے مقامی لوگ اپنا لیڈر چننے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ جب عمر اور ابو بکر کو پتہ چلا تو وہ فوراً وہاں پہنچے۔ ہیزلٹن اسے کوئی سازش نہیں کہتی، بلکہ ریاست کو بچانے کی ایک ہنگامی کوشش کہتی ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب تک علی حجرے سے باہر آئے، فیصلہ ہو چکا تھا، ابو بکر خلیفہ بن چکے تھے۔ علی کا اس فیصلے میں شامل نہ ہونا، ان کا پیچھے رہ جانا، اس گہرے زخم کی بنیاد بنا جو آنے والی صدیوں تک رستا رہا۔ غم پر سیاست حاوی ہو چکی تھی۔ یہ سب کتنا عجیب اور تکلیف دہ ہے۔ ابھی غم تازہ تھا اور دنیاوی معاملات بیچ میں آ گئے۔ وقت پھر تیزی سے گزرتا ہے۔ تیسرے خلیفہ عثمان کا قتل ہو جاتا ہے اور ریاست ایک مکمل فتنے کا شکار ہو جاتی ہے۔ فتنہ تاریخ میں اس حالت کو کہتے ہیں جب دنیا الٹ جائے اور اپنا ہی سایہ دشمن محسوس ہونے لگے۔ اب علی خلیفہ ہے، لیکن امت میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ عثمان کے قتل کا انتقام مانگا جا رہا ہے، اور اس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ عائشہ، وہی عائشہ جن کے دل میں علی کے خلاف برسوں پرانی ناراضگی تھی۔ وہ ایک عظیم فوج لے کر علی کے خلاف نکل پڑتی ہیں۔ اور اسی سفر کے دوران حواب کے چشمے کا وہ پراسرار واقعہ آتا ہے۔
رات کا وقت تھا، عائشہ کا قافلہ ایک چشمے کے پاس رکا۔ اندھیرا تھا اور اچانک کتوں کے بھونکنے کی خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ انہوں نے گھبرا کر پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا، یہ ہواب کا چشمہ ہے۔ اور انہیں پیغمبر کی وہ پرانی پیشین گوئی یاد آ گئی؟ ہاں، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ کاش میں جانتا کہ تم میں سے کس پر ہواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ خدا اور اس کے رسول کے خلاف کھڑی ہوگی۔ ہیزلٹن لکھتی ہیں کہ عائشہ اس قدر خوفزدہ ہوئیں کہ انہوں نے واپس جانے کا اعلان کر دیا، لیکن ان کے ساتھیوں نے جھوٹے گواہ پیش کر کے انہیں یقین دلایا کہ یہ ہواب نہیں ہے اور آگے لے گئے۔ یہ اپنوں کی جنگ کا تصور ہی لرزا دینے والا ہے۔ جب بصرہ کے قریب اونٹ کی جنگ، جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، شروع ہوتی ہے تو ایک بہت ہی خوفناک منظر سامنے آتا ہے۔ کر رہی تھی، میدان میں ہر طرف خون تھا۔ مسلمان جو کل تک بھائی بھائی تھے، آج ایک دوسرے کو بے دردی سے مار رہے تھے۔ وہ پالکی ایک نشان بن چکی تھی جس پر اتنے تیر برسے کہ وہ ایک سائی یا پورکیوپائن کی طرح دکھنے لگی تھی۔ خون ریزیاں اتنی بڑھ گئیں کہ علی کو آخری حل کے طور پر اس سرخ اونٹ کے پاؤں کاٹنے کا حکم دینا پڑا۔ اونٹ گرا اور جنگ ختم ہو گئی، لیکن جو خون بہہ چکا تھا اس نے ایسی نفرتیں پیدا کر دیں جو کبھی نہیں مٹ سکیں۔ اور یہاں سے ہیزلٹن ہمیں کتاب کے آخری اور سب سے زیادہ دردناک حصے کی طرف لے جاتی ہیں، ایک ایسی ابدی اداسی کی طرف جس کا ذکر کیے بنا یہ مطالعہ ادھورا ہے۔ کربلا۔ ہاں، علی کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ جب ان کا جنازہ مدینہ لایا گیا تو وہ چاہتے تھے کہ انہیں پیغمبر کے قریب دفن کیا جائے، لیکن عائشہ نے اجازت نہیں دی۔ وہاں بھی تیر چلائے گئے۔ پھر یزید کا دور آتا ہے اور حسین اس روحانی آئیڈیلزم کے لیے نکلتے ہیں۔ کربلا کی تپتی ہوئی زمین، یہ حصہ واقعی اندر سے توڑ دیتا ہے۔ حسین واضح طور پر جانتے تھے کہ موت کا سامنا ہے۔ انہوں نے اپنی زرہ اتاری اور ایک سفید لباس پہن لیا، اپنا کفن۔ ان کے لیے عملی سیاست سے بڑھ کر اصول اہم تھے۔ ہیزلٹن نے کتاب کا آغاز بھی اسی دردناک احساس سے کیا تھا۔ انہوں نے 2004 میں عاشورہ کے دن کربلا میں زائرین پر ہونے والے بم دھماکوں کا ذکر کیا ہے۔ لوگ وہاں حسین کے غم میں ماتم کر رہے تھے اور خود اسی غم کا حصہ بن گئے۔ کربلا کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ آج کا درد ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر دن عاشورہ ہے اور ہر جگہ کربلا۔ بالکل، ایک ایسا زخم جو ہر سال تازہ ہوتا ہے۔ یہ سب سن کر الفاظ واقعی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک ایسی لازوال قربانی جس پر صرف گہرے دکھ اور ہمدردی کا ہی اظہار کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم اس پوری تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف اقتدار کی جنگ نہیں لگتی۔ بالکل نہیں تھی۔ یہ مختلف انسانی زاویوں، غلط فہمیوں اور بے پناہ محبت و غم کی داستان ہے۔ ہر کردار نے اپنے تئیں وہی کیا جو اسے اس وقت بہتر لگا، لیکن اس ٹکراؤ نے مذہب اور تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ اس سفر کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقائق اپنی جگہ ہیں، لیکن ان حالات سے گزرتے ہوئے ان مردوں اور عورتوں نے اندر سے جو محسوس کیا، اس درد اور ذمہ داری کو سمجھنا ہی اصل علم ہے۔ اور اس مطالعے کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال، ایک ایسا پہلو چھوڑے جاتے ہیں جو کتاب سے ہی نکلتا ہے اور بار بار سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہیزلٹن نے اشارہ کیا ہے کہ تاریخ میں مکمل اور مطلق سچائی کو جاننا تو ناممکن ہے، لیکن ایک بہت گہرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام نے جان بوجھ کر اپنا جانشین واضح انداز میں مقرر نہ کیا ہو؟ یہ واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ کیا یہ اس نئی بننے والی امت کے لیے ایک کڑا امتحان تھا کہ وہ آسمانی فیصلوں پر انحصار کرنے کے بجائے خود اپنی بصیرت، عقل اور فکر سے اپنے مستقبل کا راستہ چننا سیکھیں؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس نشست کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ سوال لوگوں کے دلوں میں دیر تک گونجتا رہے گا۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ایک نئے سفر میں پھر ملیں گے۔